بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محبت کی باتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں مختلف ٹاپکس کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سید ثاقب شاہ عطاری مدنی تشریف فرما ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم حضرت سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاج دار رسالت، سراپا جود و سخاوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم مختلف ٹاپکس، ایک ہی پروگرام میں 2 3 4 ٹاپکس پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ٹاپکس میں ہم اہل بیت اطہار کی محبت پر بات کریں گے، اسی طرح ہم ذکر اللہ سے محبت اور ذکر اللہ سے وابستگی پر بات کریں گے، اسی طرح ہم بات کریں گے اللہ والوں سے محبت کے بارے میں، اور وقت ملا تو انشاءاللہ پھر دنیا کی محبت اور مال کی محبت کے حوالے سے اسلام کیا فرماتا ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں۔ شاہ صاحب، پہلے ہم انشاءاللہ عز و جل اہل بیت اطہار کو لیں گے، اور ماشاءاللہ یوں کہیے کہ سونے پہ سہاگا ہی ہو گیا کہ آپ بھی سادات کرام میں سے ہیں۔ تو آپ اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں اور سادات کرام ہمارے سامنے سید صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ تو میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، طبرانی شریف کی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں جو ان کی خدمت بجا لاتی، اسے بریرہ کہا جاتا تھا۔ تو اسے ایک آدمی ملا اور کہا کہ بریرہ، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کر رکھا کرو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب راوی بیان کرتے ہیں اس نے یہ بات نبی کریم علیہ السلام کو پہنچائی، یا نبی پاک کو خبر پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار مبارک سرخ تھے، اور ہم انصار کے گروہ حضور کے غصے کو آپ کی چادر کے گھسیٹنے اور رخساروں کے سرخ ہونے سے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو ہم نے اسلحہ اٹھا لیا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں۔ بس اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں ہماری ماؤں، اپنے باپوں اور اولادوں کے بارے میں کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم ان میں بھی آپ کے قول کو نافذ کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کی، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رحم یعنی نسب و تعلق فائدہ نہیں دے گا؟ ایسا نہیں جیسا وہ گمان کرتے ہیں، بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول بھی ہوگی، یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ
ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا، شفاعت کی تمنا کرے گا، طمع کرے گا کہ شاید میں اس کو شفاعت دے دوں، مگر اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اب یعنی وہ یہ تمنا کرے گا ابلیس کہ شاید اس کی کوئی شفاعت کر دے، یہ شفاعت کا معاملہ دیکھ کر۔ اب آپ یہاں یہ جو روایت طبرانی کی بیان کی گئی، شاہ صاحب کتنی خوبصورت روایت ہے کہ ایک شخص کا ایک جملہ کہنا اہل بیت اطہار کی خادمہ کے لیے، ایک تو اہل بیت کا ماشاءاللہ عز و جل مقام ہے، مرتبہ ہے، خادمہ جو خدمت بجا لاتی تھی ان کے لیے جملہ کہنا، یہ جو تمہارا ان کی اہل بیت کی خدمت کرنا ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا معاذ اللہ عز و جل۔ جب حضور کی شفاعت عام امتیوں کے حق میں قبول ہوگی، تو یہاں روایت میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ سادات کرام اہل بیت اطہار سے ہمیں محبت کا تعلق رکھنا ہے، پیار کا تعلق رکھنا ہے، ادب کا تعلق رکھنا ہے۔ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے کہ جس سے کوئی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ تو لہٰذا یہ جو روایت ہے اور دیگر بہت ساری روایت ہے، محبت اہل بیت پر مسلمانوں کو ابھارتی ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، یقیناً پروگرام ماشاءاللہ محبت کی باتیں کمال کا ہے، اور پھر محبت کی باتوں میں آپ بات ہی محبت کی چھیڑتے ہیں، اور پھر ان کی محبت کی باتیں کہ جن سے محبت کرنا یوں کہ یہ کہ ایمان کا حصہ ہے۔ بالخصوص آپ نے آج جن ہستیوں کی بات چھیڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل بیت سے، اہل قرابت سے مودت انہی کے کرنے کے بارے میں، یعنی قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ ان سے محبت ہو، ان سے مودت ہو، اور کئی ایک احادیث مبارکہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 باتیں، 3 عادتیں سکھاؤ۔ کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ اہل بیت اطہار، کہا میری جو آل ہے، میری جو عطرت ہے، ان کی محبت سکھاؤ، اور تیسری بات کہا تلاوت قرآن۔ یہ حدیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کتنے پیارے انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ درس، اور پھر یقیناً یہ ساری امت کے لیے درس ہے کہ ساری امت بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت یہ تو سکھائے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی تلقین ہے۔ اور یقیناً دیکھیں محسن بھائی، محبت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ محبوب کی اولاد ہے نا، محبت ہی اس لیے کی جا رہی ہے، ان سے عقیدتیں اس لیے، ان سے تعلق ہی، یعنی کہ کیوں نہ ہم یہ کریں۔ اور پھر یہ وہ نسبت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، حضور کا خون ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ کل قیامت والے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا، ہر حسب منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا نسب باقی رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، اس نے کل قیامت والے دن بھی باقی رہنا ہے۔ تو پھر اس لیے یہ ضروری امر ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہو، عقیدت ہو۔ اور پھر صحابہ کرام دیکھیں، جن کو ہم نے آئیڈیل مانا ہے، اور ہمارے آئیڈیل ہونے بھی چاہیے صحابہ کرام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، جو انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیدت اور محبت کا عالم دیکھیے کہ اہل بیت اطہار سے کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہاں، میں تو اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی اہل بیت ہو، اپنے قرابت دار ہو، ان سے زیادہ صلہ رحمی میں پسند کرتا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ترجیح ہے نا؟ جی، ترجیح ہے بالکل۔ اور ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت اطہار کے بارے میں لحاظ رکھو، اور مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کے مراتب کا لحاظ رکھو۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور احترام
آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے واہ تھے۔ واہ، یہ تعظیم تھی کیا کہ بات، ہمارے اسلاف جو ہیں، جو ہمارے آئیڈیل، جن کو ہم نے آئیڈیل، جو ہمارا سب کچھ ہے، جی جی، ہمارا جن کی محور، ابتدا کا ہمارا حکم مرکز، نبی پاک نے جی جی دیا ہے نا، بالکل، ان کی اقتداء، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ تو سارے، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس آتے واہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری دے رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ادباً، یہ امت ہائے کا ہائے، پیغام ہے کہ کیا بات، آپ اہل بیت اطہار سے کس طرح کا ادب سبحان کریں گے، اللہ، کس سبحان طرح اللہ، کی عقیدت ہونی چاہیے، اور پھر جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر بڑا نوازا بھی ہے۔ ایک واقعہ اگر میں مختصر سے جی وقت جی میں بالکل، انشاءاللہ ارشاد فرمائیں، عرض کروں گا، بڑا پیارا یہ فیضان اہل بیت رسالہ ہے، اس میں امیر بڑا اہل پیارا، جی سنت جی کا، امیر سنت کا بہت پیارا ایک واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کیسے وسلم، انہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آٹے کا کام کیا کرتے تھے، مالدار تھے، تاجر تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک سید صاحب آئے اور اچھا، آ کر ان سے کہا کہ مجھے آٹا دے دیں۔ انہوں نے آٹا دے دیا، کہا کہ پیسے، کہا پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، جی، کہا تو پھر، کہا آپ ایسا کیجئے کہ ادھار لکھ رہے، کہا کس کے نام، کہا میرے نانا کے نام پہ لکھ لیں، اللہ اکبر، میرے نانا کے نام پر، محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے وسلم، نام پر یہ ادھار لکھ لیں۔ اچھا انہوں نے بھی کیا کیا، فوراً یہ لکھ لیا حضور کے اے، نام پر، یہ ادھار لکھ لیا۔ تو جب آپ نے لکھا، اچھا وہ چند دن یہ ہوا تو دیگر جو قریب میں سادات کرام تھے، غربت تھی، تو وہ بھی آپ کے پاس آنے لگ پڑے اے، اے، اور اے، آ کر کہا کہ ہمارا بھی لکھیں اور حضور کے نام ہمیں بھی ادھار دے دیں۔ کیا تو وہ بات، لکھتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پر وہ جتنا بھی مال تھا وہ آپ دینا شروع کیا، صحیح، کم ہو گیا، یہاں تک کہ غربت آ گئی، مالدار اللہ، تھے غریب ہو اللہ گئے۔ اکبر، چند دن گزرے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ عمر بن یحییٰ علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو یہ ساری بات بھی بتائی اور پھر وہ پرچی بھی دکھائی جو حساب لکھا ہوا تھا صحیح، کہ انہوں نے لیا، کھاتا، تو میں نے حضور جی کھاتا جسے کہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے نام کھاتا لکھا ہوا تھا۔ اچھا جس رات ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے نا، اسی رات جس دن ادھر ان شیخ سے بات کرتے ہیں، اسی جی، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم، زیارت ہوتی ہے، اور ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ اللہ الکریم بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے میری شکایت کیوں کی، اللہ اللہ، تم نے میری شکایت کیوں کی، حالانکہ تم نے یہ معاملہ جو کیا یہ میرے ساتھ معاملہ کیا سبحان ہے، اللہ، ان کے ساتھ تو نہیں کیا، یہ معاملہ میرے ساتھ کیا تھا، میرے لیے کیا یا ان کے لیے کیا ہے، کہا یہ تو معاملہ میرے ساتھ تھا، تو میری شکایت کیوں کی، کہا یا رسول اللہ میں مفلس ہو گیا تھا، اللہ، میں غریب ہو گیا تھا، اللہ، اس لیے میں جا کے میں نے کہہ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، اگر تم نے دنیا کے لیے کیا تو بتاؤ میں تمہیں مالا مال کر دیتا واہ، ہوں، اگر اس کے لیے آخرت کے لیے کیا ہے نا تو پھر میرے پاس اس سے بہتر اجر تمہارے پاس سبحان اللہ، رکھا ہوا ہے میں نے۔ آپ پر ایک دم وہ رکت آ رہی، خواب کے عالم میں رونے لگ پڑے، روتے روتے آپ کی آنکھ کھلی، پھر پہاڑوں کی طرف نکل، سبحان اللہ، چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اے ہے، کسی نے خواب میں دیکھا آپ سبز جبہ جو ہے پہن کر جنت میں ٹہل رہے تھے، اللہ، اور یہ وہ بدلہ تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہل بات، بیت اطہار کے ساتھ آپ نے عقیدت کا وہ معاملہ کیا تھا۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں۔ اس موضوع پہ تو اعلیٰ حضرت کی 20 اشعار ہیں، ایک آدھ اور پڑھ دینا آپ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اچھا تو آپ نے
نے جو واقعہ سنایا نا، میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. کیا بات. حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، میرا جامہ دان جس سے میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار. کیا بات. ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں سے کی اچھائی کو قبول کر دو. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اہل بیت کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یعنی دیکھیں بتقاضے بشریت خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں وہ معاف کر دو سادات کرام سے. اور اب چونکہ سادات کرام ہی کا ادب و احترام اور سارا سلسلہ ہے اور ان کے اچھائیوں کو قبول کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے تعلق سے یہ ارشاد ہم سب کو اس بات کی طرف لے کر آتا، رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت بہت زیادہ ہونی چاہیے، جتنی زیادہ اتنی اچھی ہے. اور سادات کا ادب کریں. سادات کا ادب جو ہے یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ادب ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ اہل بیت کی. یہاں پر یہ معذرت، ہاں بالکل آپ فرمائیں پھر کال کی طرف چلیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کہتا ہوں جتنا سادات کرام کا ادب کیا جاتا ہے نا، شاید ہی کہیں ادب کیا ہو. الحمدللہ یقیناً یہ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا دیا ہوا درس ہے کہ امیر علیہ سنت خود بھی امیر علیہ سنت کو دیکھا گیا ہے کہ امیر علیہ سنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی آل جب پتہ چل جائے تو پھر ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا. اور پھر امیر علیہ سنت کے جو مریدین ہیں یقیناً پھر پیر سے یہ لی ہے، اور یہ پھر پیر کے در کی خیرات، پھر یہ ہمیں یوں بھی کہیے کہ یہاں سے یہ خیرات ملی. الحمدللہ سادات کرام کے بارے میں ادب، میں تو الحمدللہ یقیناً آپ کو تو اس کا تجربہ ہوگا، تجربہ بھی ہوا. میں سید صاحب ہیں مدی چینل کے ناظرین جو ہمیں جی مدی چینل کے ناظرین بالخصوص جو سادات کرام ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں تو صحیح، آپ دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی محبت دی جاتی ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. اور اللہ ہمیں امیر سنت کی صحبت سے برکت عطا فرمائے. امیر سنت تو یہ ذہن دیتے ہیں سادات کرام کا ادب یوں کرنا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہے سادات کرام کا یا تو مفت علاج کر دیں یا کم از کم ان سے فیس لیں. اور اگر اسی طرح فارمیسی والے ہیں وہ اگر دے سکتے ہو تو ان کو تحفہ سمجھ کر دے دیں دوائیں، یا پھر آدھی قیمت لے لیں، جو قیمت کم کر سکتے دے دیں. تو یہ سادات کرام سے محبت اور ادب تعلق. اچھا یہ معاشرے میں ایک بات یعنی محبت کے پہلو کو پیدا کرنا ہے کہ سادات کو نسبت رسول کی وجہ سے آپ اہمیت دیں. تو جب ہم نسبت رسول کا احترام کرتے ہوئے سادات کرام کی دنیا میں خدمت کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا کی بہتری اور آخرت کے نجات کا انشاءاللہ عز و جل ذریعہ بنے گی. آئیے کال سنتے ہیں. اہل بیت کرام کی عظمت اور اہمیت پر احادیث بیان کر دیں. اہل بیت اطہار کی عظمت پر کچھ احادیث شروع میں بیان ہوئی، ہمارے شاہ صاحب نے بیان کی، میں نے بھی کچھ حدیثیں بیان کی. ایک اور روایت میں اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر لوٹ کر نہ آ جائیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے کہا کہ ان دونوں کو تھامے رکھو اور میں تم میں ان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو یقیناً یہ اہل بیت اطہار سے قیامت تک کے لوگوں کا کنیکشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جوڑ کر گئے ہیں کہ دیکھیں سادات تو انشاءاللہ عز و جل رہیں گے نا، جب تک دنیا رہے گی سادات رہیں گے اور ان کا نور انشاءاللہ عالم کو منور کرتا رہے گا. تو سادات کا ادب انشاءاللہ ہمیں کرتے رہنا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب گھرانا نور کا، اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت دل میں بسانے کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہونے کے حوالے سے ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا، امیر سنت کا رسالہ ہے فیضان اہل بیت۔ فیضان اہل بیت یہ چند صفحات کا رسالہ، اس میں قرآنی آیات، احادیث طیبات، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کا انداز، پھر امت کا جو انداز ہے، اور اہل بیت کے تعلق سے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ میں جو ارشادات ہیں ان کو جمع کر کے امیر سنت نے یہ بہترین رسالہ تحریر فرمایا ہے فیضان اہل بیت۔ اس رسالے کا اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا تو اس کا مطالعہ فرما لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کی اسٹڈی انشاءاللہ عز و جل محبت اہل بیت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گی، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ امیر اہل سنت کتنے خوبصورت الفاظ میں تذکرۂ اہل بیت فرماتے۔ ایک تو ہوتا ہے اہل بیت کے حوالے سے روایات بیان کر دی اور یہ سلسلہ ہو گیا، مگر امیر سنت کا القابات کا جو چناؤ ہوتا ہے، گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے، شاہ صاحب ذکر اللہ پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام میں ہر دفعہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اشعار ہم صلاۃ والسلام کے لیتے ہیں، جس میں میں تشریح کچھ وضاحت کرتا ہوں، اور نعت خواں استائیں بے ہمارے ان اشعار کو جو ہے پڑھتے ہیں طرز کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ سلام رضا کے حوالے سے ہم کچھ عرض کریں گے، ایک ایک شعر پر میں کچھ عرض کرتا جاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل ان کو طرز میں پڑھیں گے۔ تو سلام کی تشریح کے حوالے سے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، آئیے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، اشعار کی وضاحت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اشعار کی وضاحت آج انشاءاللہ سلام رضا پر ہم بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مشہور زمانہ کلام ہے کہ جو الحمدللہ شرق و غرب میں، عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے۔ کل ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بیت المقدس میں اللہ کی رحمت سے مسلمان، اور وہ وہیں کے لگ رہے تھے، یعنی وہ وہیں کی جو ان کی عربی زبان تھی یا جو ان کی وہاں زبان بولی جاتی ہے، وہ بڑے خوبصورت انداز میں مصطفیٰ جان رحمت کے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی چلتی ہے، افریقی افراد جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے کچھ اشعار، کیونکہ یہ سن کر ماشاءاللہ یاد ہو جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جب ہم عربی یاد کر لیتے ہیں تو وہ اردو بھی یاد کر لیتے ہیں، عاشقان رسول کو تو اللہ کی رحمت سے نبی پاک سے محبت ہوتی ہے۔ تو بڑا پیارا کلام ہے، ہمارے یہاں مساجد میں بھی پڑھا جاتا ہے سلام۔ چلے اب سلام پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جان رحمت یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کی جان ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین رحمت ہیں، اور شمع بزم، شمع جس سے روشن کرتی ہے، منور کرتی ہے، بزم ہدایت یعنی ہدایت کی جو بزم ہے، محفل ہے، مجلس ہے، اس کی آپ شمع ہیں، ہدایت کی جو محفل ہے اس کی آپ روشن شمع ہے، آقا آپ پر سلام ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، بولو باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بہت سارے اشعار، اس کی چند اشعار میں انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں۔ اگلا شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں لب تو نازک ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے لبوں، ہونٹ مبارک کو کتنی پیارے انداز میں تشبیہ دی کہ آپ کو یعنی پھولوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کتنی نازک، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری لگتی ہے آدمی کو نا، کہ بندہ اسے بڑے اچھے سے انداز میں اٹھاتا ہے، سونگھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک کے لب مبارک کیسے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، جیسے کہ ایک پھول ہے نا، پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں، اتنا خوبصورت نبی پاک کا لب مبارک ہے، ان لبوں کی نزاکت۔ اب نزاکت کو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جس کو ہم کہیں کہ خوبصورتی بھی نزاکت میں آتی ہے، ساتھ میں نزاکت کے اندر نرمی بھی آتی ہے،
نزاکت کے اندر یعنی وہ چیز کے جندر بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتے رہ جاتا ہے، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن، اللہ پاک فرماتا ہے کن فیکن، تو ہو جاتا ہے، فرماتا ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو طاقت دی کہ حضور جب فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ فرمایا وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، کنجی مانے چابی، نبی پاک کی زبان مبارک ایسی ہے گویا کہ آپ کی زبان پر اللہ پاک نے کن کے کرشمے جاری فرما دیے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، یعنی جو حضور فرمائے زبان مبارک سے نکلے گویا کہ وہ آرڈر ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پاتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پاتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور شعر اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، قناعت کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ جو مل گیا اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کر دے۔ کل جہاں ملک، نبی پاک کی ملکیت میں سارا جہان ہے، بس سب کچھ حضور کی ملکیت ہے، مگر حال کیا ہے؟ جو کی روٹی غذا، نبی پاک جو کی روٹی کھا رہے ہیں، بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکمبر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی یہ غذا ہے تو وہ شکم مبارک جو قناعت کا مظہر ہے، قناعت کا منبع ہے، جس سے بندہ قناعت سیکھتا ہے کہ جتنا مل جائے اس پر راضی ہو جائے۔ آقا آپ کے اس پیارے پیٹ پر، اس پیارے شکم پر لاکھوں سلام ہو۔ عرض کرتے ہیں کل جہاں ملک، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ جو سلام ہے نا، آپ کبھی پڑھیں اس کو، اس کی شروحات بھی مل جاتی ہیں۔ اس سلام میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر پاؤں تک کے اعضاء مبارکہ کے مختلف معجزات کا ذکر فرمایا، اور ایک ایک عضو پر کئی کئی اشعار لکھے۔ نبی پاک کی ولادت، نبی پاک کا بچپن، نبی پاک کی جوانی، پھر نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کے والدین، نبی پاک کے اصحاب، نبی پاک کی امت، پھر نبی پاک کی امت کے علماء، پھر محشر میں کیا ہوگا، یہ سارا ایک نقشہ باندھ کے سید اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں سلام لکھا ہے۔ سلام رضا یہ پڑھا کریں، بلکہ ہماری مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد الحمدللہ ہوتا ہے، تو سلام میں آپ شرکت کیا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، عموماً جیسے مسجد میں اگر 500 نمازی ہیں تو سلام میں نمازی کم ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو جب مسجد میں آئی گئے ہیں، جمعے کا دن ہے، ایک 70 کے برابر ہے، تو آپ صلاۃ و سلام کی کچھ اشعار پڑھتے ہی جائیں نا، بندہ جلدی کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیکھیں محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں نا تو تقریباً 6666 آیات، اور ان میں سے تقریباً 500 ہیں جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان ساروں میں سے ایک طرف ایک حکم وہ ہے کہ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، واہ واہ،
میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی سبحان النبی اللہ، یا ایھا سبحان الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہاں کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو تو حکم دیا گیا کہ وہ درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ صحیح، اور پھر دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ مبارک دن ہو، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یقیناً یہ محبت کو مزید تازگی دیتا ہے ہاں اور ایمان کو فرحت بخشتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اور ویسے بھی حضور علیہ السلام کا نام لیں، مرجھائی کلیاں کھلا دیتا ہے نام محمد، اور مردہ دلوں کو جلا بخش دیتا ہے یہ نام محمد۔ حضور کے ذکر کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ غموں کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہو تو وہ غم کافور ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کے بسیرے وہاں پر آ کر لگتے ہیں، یقیناً ہاتھ باندھ کر۔ اور جب تصور میں حضور کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضری دے رہا ہے تو کل حضور کی بارگاہ میں یوں بھی تو کہے گا نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل محشر کے میدان میں آئے تو ہاتھ باندھ کر وہاں پر بھی کاش کہ یہی انداز ہو اور حضور شفاعت فرما دے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو ہے حضرت کا وہ آپ وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں، اب یہ شعر بھی ساتھ ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم بڑھتے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف شاہ صاحب، ذکر اللہ کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا فرمایا تو اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جو ہے وہ ذکر میں کتنے مگن رہتے تھے۔ ہم محبت ذکر پہ بات کر رہے ہیں نا، کتنا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، فضائل کیا ہیں، وہ سب انشاءاللہ اپنی جگہ ہم بیان کریں گے۔ مگر بات یہاں اور ہی مدنی چینل کے ناظرین کے دیکھیں، اللہ والوں کو اللہ کے نام سے کتنی محبت تھی۔ وہ ذکر اللہ کرنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، اللہ 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 کرنے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے میں کیسی لذت محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کی روٹین کو تبدیل کر لیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکاشفۃ القلوب میں نقل فرماتے ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے شیخ ہیں سیدنا شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے مروی ہے کہ فرمایا میں نے سیدنا جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، کوئی دوسری اشیاء، روٹی شوٹی، کوئی چاول وغیرہ کھایا نہیں کرتے آپ؟ تو فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے، اب غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا۔ یعنی ستو کھا کر میں جب گزارا کرتا ہوں تو 90 مرتبہ اللہ کا نام زیادہ ذکر کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اب ذرا سنیں، 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے نام کی محبت، اللہ کے ذکر سے الفت، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت فضولیات میں صرف ہوتا ہے، ہم ایک ایک بات کو بلا وجہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جو بے معنی ہوتی ہے، فضولیات میں جاتی ہے، بعض اوقات گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے اپنے ٹائم کو، اپنے شیڈول کا، آج کل بات بندہ کرتا ہے نا ٹائم مینجمنٹ کی، تو یہ اللہ والے ٹائم مینجمنٹ سکھا کر گئے کہ وہ دیکھیں کھانے پینے کے ٹائم کو بھی ذکر اللہ میں کس طرح صرف کر رہے ہیں اور کیسی محبت ذکر اللہ کی انہوں نے پیش کی ہے۔ تو یہ جو انداز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں محبت ذکر اللہ پر؟ ایک تو فضائل ہے اپنی جگہ، وہ بھی آپ انشاءاللہ بیان کریں گے، مگر احمد رضا بھائی بیٹے میرے ذہن میں وہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو حمدیہ کلام ہے، جس میں آپ نے جو ہے نا توتی بھی آپ کا اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو پرند بھی ذکر کرتے ہیں، تو چند بھی ذکر، تو یہ تھوڑا سا ہو جائے پھر انشاءاللہ شاہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کو سراہتی نہ ہو، اللہ کی حمد کر رہی. کیا فرمایا؟ اللہ کی ہم تو محسن بھائی یقیناً اگر ہم غور کریں نا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں پر، اللہ کی کرم نوازیوں پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، تو انسان کیوں نہ شکر کرے، کیوں نہ اس کی زبان سے اللہ اللہ جاری ہو. اور پھر یہ دیکھیں نا اگر ہم لفظ کہتے ہیں اللہ، مٹھاس ہی اتنی ہے، کیسا دل میں اترتا ہے، کیسا سرور ملتا ہے لفظ اللہ. اور پھر اگر ہم دیکھیں نا میں دیگر نعمتوں کے بارے میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں، اور پھر اتنی نعمتیں اگر ہم صرف ایک بدن پر غور کرتے ہیں جس کی نعمتیں ہی اتنی ہیں، اللہ نے اگر دیکھیں وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی و منشا کا مالک ہے، اپنی چاہت پر جو چاہے مرضی کرے. ہمیں اختیارہ نہ کرتا ہم کیا کر سکتے، ہمیں زبان نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے، ہمیں سننے کی طاقت نہ دیتا ہم کیا کر سکتے، ہمیں ہاتھ نہ دیتا کیا کر سکتے، پاؤں نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے. یعنی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اختیارہ بھی کیا، ہمیں نعمتوں سے بھی مالا مال کیا. اور پھر وہ زبان ہم دیگر اگر کسی کو دیکھتے ہیں جن کی زبان نہیں ہے تو وہ ایک بات سمجھانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے داؤ پیچ کھیلتے ہیں کہ ہمیں اپنا ما فی الضمیر سمجھا سکیں، لیکن نہیں سمجھ میں آتا. ان کی چاہت سے پوچھئے کہ یار ان کی چاہت کتنی ہے کہ ہمارے پاس بھی زبان ہو، ہم بھی دو لفظوں میں اپنی بات کسی کو سمجھا کے بتا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان کی نعمت سے مالا مال کیا. اور پھر اس زبان سے دیکھیں نا محسن بھائی، وہ بات وہی ہے کہ قدر والے ہی جانتے ہیں نا ان چیزوں کی قدر کو. تو لوگ تو اسی زبان سے کیا کچھ نہیں کرتے، معاذ اللہ کسی کی زبان سے تو گالی سے ابتدا ہوتی ہے، بات کی ابتدا ہی گالی سے ہوتی ہے، کوئی جھوٹ بھی اسی زبان سے بولتا ہے، کوئی طعنہ زنی بھی اسی زبان کے ساتھ کرتا ہے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر بتر ہوتی ہے، جن کی وہ کتنی مبارک زبانیں ہیں کہ جن کی زبانوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ کتنی پیاری ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. رب اسے یاد کرتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ احباب کہ جن کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، اللہ انہیں یاد کرتا ہے. انہیں کسی کی کیا فکر، کسی کا کیا غم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اس پر کتنا، اللہ کی رحمت کیسی اس پر متوجہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں اگلے الفاظ حدیث قدسی کے، اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اسے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی اس سے بہتر جو مجلس ہے میں اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. مطلب کیا، اللہ کی رحمت دوڑ کر پہنچتی ہے. تنہائی کیسی ہے، پریشانی کس قسم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی اس بندے کو ایسا ملتا ہے. میں وہ بات عرض کروں کہ اللہ والے کس طرح اپنی زندگیوں کو اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے ہوتے ہیں پھر اللہ انہیں مقام بھی کیسا عطا فرماتا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث مبارکہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ شخص کے جو عرش کے نور میں نہایا ہوا تھا، عرش کے نور میں نہائے ہوئے شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کیا فرشتہ ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ نہیں یہ فرشتہ نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ یعنی اس بندے کا جمال دیکھیں، اس بندے کا کمال دیکھیں، اور پھر اس کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ عرش کے نور میں نہایا ہوا ہے، اور اتنا کمال، اتنا حسن، اتنی تابانیاں ہیں اس سے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی فرشتہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ فرشتہ نہیں. عرض کی نہیں یا رسول اللہ. نبی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ نبی بھی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں پھر بتاؤ کون ہے؟ فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اللہ کے ذکر سے جس کی زبان تر رہتی تھی، اور دوسرا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا تھا، اور تیسری بات جو کی کہا کہ اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا. یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا ہے کہ یہ دیکھیں اس بندے نے
अपनी ज़ात को नहीं देखा, इसने मालिक को देखा ना, जे सोना मेरे दुख विच राजी सुख नु चुल्ले पावा। फिर हमने उन सुखों का क्या करना है? जब रब राजी है तो हम क्यों ना उठ फरीदा सुते होते झाड़ू दे मसीह, तू सुते हो तेरा रब जागे तेरी डाढ़े नाल परीद। अल्लाह ताला से मोहब्बत तो करें ना, हम अपनी मोहब्बतों का मरकज अपने मालिक को बनाए तो सही। यकीनन सबसे ज्यादा हकीकी मोहब्बत का मुस्तहिक अल्लाह तबारक व तआला है, सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत मालिक करीम से होनी चाहिए। और फिर जब वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की तो शान ये है कि वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत। और फिर जब ये मोहब्बत होती है तो मोहसिन भाई फिर दिल नहीं करता, वो कैसे करे कि बंदा बैठ जाए, मतलब उठता है और कभी सलातो-सलाम के लिए खड़ा होता है, कभी जिक्रुल्लाह के लिए खड़ा होता है। इस पर मैं एक आयत भी अर्ज करूंगा, मगर पहले हम बढ़ते हैं कॉल्स की तरफ। जी अच्छा, मेरा सवाल है कि यकीनन अहले बैत की मोहब्बत व उल्फत निजात आखिरत का जरिया है, क्या मोहब्बत के लिए अहले बैत का किरदार जानना भी ज़रूरी है? जज़ाकल्लाहु खैरन। गालिबा इनका सवाल ये है कि अहले बैत से मोहब्बत के लिए उनके किरदार को जानकर उन पर अमल करना, यानी अहले बैत में से हज़रत मौला अली है, हज़रत फातिमा ज़हरा हैं, तो उनका किरदार समझकर इमाम हसैन के किरदार को हम अपनाने की कोशिश करें, ये गालिबन सवाल इनका था। वैसे उन हस्तियों का किरदार तो अपनाना ही अपनाना है, यकीनन इतना सुथरा किरदार है वो कि वो उस किरदार को नहीं अपनाएंगे तो हम जाएंगे किधर। यकीनन अगर तो इनके सवाल ये है कि अगर उन हस्तियों का किरदार, तो यकीनन उस किरदार को, और उस किरदार में क्या है, उस किरदार में वही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल, जी बिल्कुल, अल्लाह ने जो अल्लाह के अहकामात हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरामीन है, हुजूर की सुन्नतें हैं, बस हुजूर की सुन्नतों का यूं कि ये कि चलती फिरती तस्वीर अहले बैत अतहार की वो अजीम हस्तियां मौलाए कायनात हैं, हजरत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हजरत अली असगर हैं, हजरत अली अकबर हैं, तो ये हजरत अली यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तो ये हस्तियां यकीनन चलती फिरती ये तस्वीर किरदार को हमें अपनाना। इसके लिए अमरी सुन्नत दामत बरकातुहू का एक रिसाला फैज़ान अहले बैत ये आप पढ़ लें। इमाम हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह की हिकायत पर आपका रिसाला है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर की करामात पर आपका रिसाला है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत पर भी आपका रिसाला अमरी सुन्नत का, ये आप पढ़ें इंशाअल्लाह, इसमें आपको बहुत कुछ मालूमात हासिल होगी। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जमाअतुल उखरा मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह का यौम उर्स है, इनके हवाले से कुछ इरशाद फरमा दें। जी 5 जुमादुल उखरा मौलाना रूम मसनवी मानवी मौलाना रूम ये कहा जाता है, ये आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का यौम उर्स है। इस हवाले से आपका साइल ने सवाल किया है, तो माहनामा फैज़ान मदीना में आपके बारे में लिखा है कि आपका नाम मोहम्मद और लक़ब आपका जलालुद्दीन है, और आपकी शोहरत मौलाना रूम के नाम से है। आपकी विलादत 6 रबीउल अव्वल 604 हिजरी मुताबिक 30 सितंबर 1207 ईस्वी को शहर बल्ख में हुई, और आपका सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जाकर मिलता है। आपकी तरबियत आपके वालिद मोहतरम सैयदना मौलाना बाहुद्दीन मोहम्मद सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाई, और आप अपने वालिद के साथ बगदाद आए। यहाँ क़याम के दौरान फ़िक़्ह अरबआ की तरवीज व इशाअत के लिए कायम मदरसा मुस्तनसिरिया में आपकी इल्मी नशोनुमा हुई। इल्मी ज़िंदगी में वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ भी रहे, और फिर मज़ीद जो है आपने आगे सफ़र किया, और आपने बेअत का शर्फ जो हासिल किया शमसुद्दीन मोहम्मद तबरेज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर किया, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने तदरीस और फतावा के ज़रिए उम्मत की रहनुमाई फरमाई। नीज़ कई किताबें भी तस्नीफ़ फरमाई, जिनमें मसनवी शरीफ को आलमगीर शोहरत हासिल है। इस अजीमुशान किताब से इस्तिफ़ादा इंसान को बाअखलाक बनने, नेकियां करने और शैतान के हथकंडों से बचाने के लिए बेहतरीन एक मददगार साबित होता है। अल्लाह पाक मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तुरबत पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, और उनके बरक़ात से हमें मालामाल फरमाए। मदनी चैनल पर एक प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था, दर्स मसनवी शरीफ। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब मदनी चैनल पर जाकर दर्स मसनवी शरीफ मदनी चैनल आप जब देखेंगे तो उसमें आपको मुख्तलिफ एपिसोड की शक्ल में वीडियोज़ मिल जाएंगी मसनवी शरीफ के दर्स के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगली कॉल। ज़िक्रुल्लाह की कसरत करने वाले किसी बुजुर्ग का वाक़या सुनाते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। चले, मेरे आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा, और मैं जो हिकायत सुनाना चाह रहा था वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि जो है वो हमें उस बात पर जो आपने बात की थी ना, कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे तनाई में याद करता है, जब मुझे मजमे में याद करता है, वो जो रिवायत थी उसके तहत एक रिवायत है सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। आप फरमाते हैं अहमद रज़ा भाई
کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. واہ. جب اللہ میرا ذکر کرتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج اللہ پاک یا اس وقت اللہ پاک میرا ذکر فرما رہا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اب کتنی خوبصورت بات ہے یہاں پر، دیکھیں نا کہ میں اللہ کا ذکر کروں جو آپ نے حدیث پاک سنائی، اور قرآن پاک کی آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو یہ جو خوبصورت بات ہے حضرت سیدنا صاحب بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اب یہ لذت اگر ہم لے لیں کہ میں جب بھی ذکر اللہ کروں گا اللہ مجھے یاد فرمائے گا، اللہ پاک میرا چرچا فرمائے گا، اللہ پاک میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. بس اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. یہ شعر اگر آپ پڑھ دیں اس پر، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے. لطف میری جان کو دے، لطف میری جان کو سو تاز کا دے، لطف میری جان کو سو تاز کا. ذکر اللہ کے بارے میں جو بات ہو رہی، ثابت بنانی کا قول بھی سنا آپ نے، حدیث بھی سنائی، اللہ والوں کا انداز. ایک اور قرآن پاک کی آیت سنا. جی بالکل فرمائی. واہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. واہ واہ. کنز الایمان شریف میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے، فرمایا اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. واہ. کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. اور پھر دیکھیں کہ ایمان والوں نے اللہ پاک کو کس طرح یاد رکھا ہے. حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کا ذکر چلا تو ان کے کردار کی اگر بات کریں تو کیسا ستھرا کردار تھا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی کونین ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی. اور کیفیت کیا ہے، آپ حسنین کریمین کو ہر رات دودھ پلا کے سلاتی ہیں اور پھر ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں اور سجدے میں ساری رات کو گزار دیتی ہیں. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں مالک اتنا تو رات کو بڑھا دے کہ تیری بندی جو ہے نا فاطمہ 2 نفل پڑھ لیا. نہیں اتنی عبادت کیا کرتی. اللہ اکبر. اور اسی طرح اسلاف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ کا کیا عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ساری رات آپ ذکر و درود میں مصروف رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں رہتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کس قدر کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پر فجر کے بعد وہ درس و تدریس کا سلسلہ کرتے تو ظہر کی نماز کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. آپ قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے. تو یہ اللہ والوں کا پھر اگر ہم انداز دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ یہی ہے کہ ذکر و درود میں ہی اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. یہ امیر سنت دامت برکاتہ علیہ کا شعر ہے. اچھا یہ جو اب ذکر اللہ پر ہم بات کر رہے ہیں، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین نے یہ جو ذکر کی فضائل سنے، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر خوب کیا کرو، بہتر بہت زیادہ کیا کرو. سیدنا امام حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قول فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، سے ہم پر آسانی کر دی کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی. اگر اللہ ہمارے لیے ذکر کی کوئی جگہ مخصوص فرما دیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہو جاتا، خواہ وہ مقام 1 صدی کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہوتا. جیسا کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبے کے قریب بلایا، تو پس اللہ کا شکر اور احسان مانو اور اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کرو. طائران جینا میں، طائران جینا میں تیری گفتگو کی، تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. طائران جینا میں تیری گفتگو کی، تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو.
خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ ماشاء اللہ. تو ذکر اللہ پر بات ہو رہی ہے، پھر اہل اللہ پر بھی بات ہو جائے. کیا بات. ذکر اللہ کی محبت، جیسے ہم نے کہا کہ اللہ والے ذکر اللہ کثرت سے کیا کرتے، تو ہر مسلمان کو ذکر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے. تو اللہ والے جو ہیں، جو جیسے ابھی ہم نے حدیث پاک بھی سنی، قرآن کی آیت بھی سنی، تو جو کثرت سے رب کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کا چرچا فرماتا ہے. پھر وہ اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر اللہ پاک ان کا ذکر لوگوں میں باقی رکھتا ہے. اللہ والے جو اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، تبلیغ دین کرنے والے، بھٹکوں کو راہ ہدایت پر لانے والے، اللہ پاک کی اطاعت کی طرف لوگوں کو لانے والے، سنت مصطفیٰ کا عملی جامہ پہنانے والے جو اللہ والے ہیں، ان سے وابستگی یہ بھی ذکر اللہ کی کثرت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب بندہ اچھی صحبت میں آتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، تو اسے ذکر کا موقع ملتا ہے، ذہن بنتا ہے، پھر وہ ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے. تو اس تعلق سے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اللہ والوں سے محبت کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ والوں سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں رب کی معرفت دیتی ہیں، سبحان اللہ. ہمیں رب کی پہچان دیتی ہیں، ہمیں دین کی سمجھ دیتی ہیں، ہمیں دین کی سدھ بدھ دیتی ہیں، ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ مضبوط کر دیتی ہیں، سبحان اللہ. ہمیں جنت کی راہ پر چلا دیتی ہیں. ہمارے دل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا سبب جو ہے اللہ والے بنتے کیا ہیں. بات. ہماری نظروں کی پاکیزگی کا ذریعہ اللہ والے بنتے ہیں. ان کی صحبت جو ہے نظروں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے، خیالات کی پاکیزگی کا ذریعہ ان لوگوں کی صحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت بنتی ہے. اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ والے ہیں نا. اب دیکھیں آپ خود کہتے ہیں اللہ والے، ہم کسی اور کے ساتھ تو نسبت کر ہی نہیں رہے نا، ولی اللہ کہتے ہیں. ہم کسی اور کا ولی ہوتا تو ہم کہہ دیتے تھے فلاں کا ولی، فلاں کا ولی، نہیں فلاں کا دوست ہے، ہم کہتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہی ہیں کہ یہ اللہ والا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت حضور کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. تو اللہ والوں سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ہیں. اور جب اللہ کے ہیں تو اب دیکھیں اللہ والا جب بندہ ہوتا ہے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے کتنی محبت فرماتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کرے گا. سبحان اللہ. محبت کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا مطلب؟ اللہ اکبر. اس آیت کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں ہے کہ یعنی اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے ان بندوں کو، ان بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور دیکھیں حدیث پاک میں بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بناتا ہے نا، اللہ جسے محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. پھر جبریل امین ان سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں ندا کرتے ہیں، سارے آسمان والوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. تو پھر سارے آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ والوں کی محبت کی ابتدا وہ زمین سے ہوتی نہیں ہے، وہ ہوتی آسمانوں سے ہے. فرشتوں میں سب سے پہلے اس کا چرچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زمین پر جبریل امین آ کر پھر اعلان فرماتے ہیں. تو اللہ والوں کی محبت اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی فائدہ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو بندے ہیں کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مغرب میں رہتا ہے. یعنی کہ فاصلہ دیکھیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن کیا ہے؟ تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. تو کیا ہوگا؟ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت والے دن جمع فرما دے گا. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں، ایک طرف ہم یہاں پر رہتے ہیں کراچی میں ہیں اور دوسری طرف بغداد میں حضور غوث اعظم ہے. ہمارا کبھی ہماری ملاقات نہیں، زمانہ نہیں، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں غوث پاک سے. اس کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں غوث پاک سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ غوث پاک ہمیں کوئی اچھا سا گھر دے دیں گے، کوئی پلاٹ. نہیں، ہمیں تو اللہ کی وجہ سے ان سے محبت ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، اس وجہ
وجہ سے، تو کل قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما دے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے چنیدہ ہیں، یقیناً یہ بخشے ہوئے ہیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ بعض لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب اللہ انہیں محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر پوری یہ حدیث موجود ہے۔ تو جب بندہ کوئی محبوب بن جاتا ہے تو پھر جب محبوب ہوتا ہے تو اس کی تو سنی بھی جاتی ہے، اور پھر وہ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو بدرجہ اتم سنی جاتی ہے۔ تو یہ وہ محبوب خدا ہیں، تو ان کو جب کل قیامت والے دن اللہ جمع فرمائے گا اللہ والوں سے محبت کی وجہ سے، تو یقیناً ہم ان کی بارگاہ میں اگر عرض کریں گے، موقع ملے عرض کریں، نہ بھی عرض کریں تو ویسے ہی وہ شفیع اتنے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں خود ہی کہہ دیں گے مالک یہ جیسے بھی ہے تو قبول فرما لے، یہ مجھ سے محبت، ہم سے محبت تیری محبت کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور پھر اللہ والوں کی محبت کا دیکھیں محسن بھائی، محبت کیا ہے؟ اللہ والوں کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑتے رہے بس ٹھیک ہے آپ کے دل میں محبت ہے۔ محبت اولیاء آپ کو نماز کی پابند بنائے گی، آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنائے گی، آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار بنائے گی، چونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت تو آپ کو اس طرف کھینچ کر لائے گی، دین کی طرف لائے گی، جی بالکل دین کی طرف لے کر آئے گی، صراط مستقیم پر چلائے گی اللہ والوں کی محبت، جو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو۔ اور اللہ والوں کی زندگیوں کا اگر ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے وہ شرابیں نہیں پیں، وہ سگریٹ، وہ چرسیں، وہ بھنگیں، تو 10 انگوٹھیاں، کڑے، اور عجیب سی حالت میں اللہ والے نہیں رہے۔ اللہ والے بڑے ستھرے ہوتے تھے، اللہ والے بڑے پاکیزہ ہوتے تھے۔ ان کی محفل میں آنے والا آتا تھا تو وہ کچھ پا کر جاتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آئے تو کتب بن کر جاتا تھا۔ 90 لاکھ اگر غیر مسلم معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ ایمان کی دولت پا کر وہاں سے پلٹے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت تو یہ ہے کہ زندگی کو بدل دیتی ہے، ایک چینج لے کر آتی ہے۔ تو اللہ والوں کی محبت جو ہے یہ بھی ایک چینج لے کر آتی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے کر آتی ہے۔ اللہ والے کی محبت ہے تو پھر یہ رب کی محبت میں تڑپا کے رکھ دے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رلا کے رکھ دے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نمازوں سے چھٹی ہو جائے گی، سنت سے چھٹی ہو جائے گی، بس آپ نہیں اللہ والوں کی محبت نہیں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ پتہ چلے کہ وہ پیر صاحب معاذ اللہ وہ شرابیں اور عورتوں سے وہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تو چرسے بھی، نہ ایسا پیر تو خود اپنی ایمان کی فکر کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ نہ کرے کہ شراب کی کثرت ایمان نہ لے لے، اس کا بد نگاہیاں کہیں ایمان نہ لے لیں، الامان۔ تو ہمیں تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہے، وہ اللہ والے کہ جو ہمیں اللہ سے ملا دے۔ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو وہ محروم نہیں رہتا، روایت میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ ہیں کہ جو ان کی صحبت میں آگے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ یعنی وہ بھلے اچھی نیت کر کے آیا نہیں آیا، چلتے چلتے بیٹھ گیا، یہ اللہ والے ہیں۔ تو اللہ والوں کی محبت، ان کی صحبت دنیا میں بھی برکت دیتی ہے، آخرت میں برکت دیتی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نیک لوگوں کی صحبت دیتا ہے۔ ہر ہفتے کو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اللہ والے کی صحبت چاہیے، آ جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت بھی عطا فرمائے، ذکر اللہ کی بھی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کاملین سے محبت عطا فرمائے۔ آپ مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی